السلام علیکم میرے پیارے بچوں، کیسے ہو آپ سب لوگ؟ امید ہے آپ لوگ ٹھیک ہوں گے۔ آپ کی دیدی کی ہمیشہ کی طرف سے ایک ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ درود شریف پڑھ لیں تاکہ آج کی کہانی کا ہم باقاعدہ آغاز کر سکیں۔ امید ہے میرے پیارے بچوں نے درود شریف پڑھ لیا ہوگا۔ آپ سے ایک اور ریکویسٹ بھی ہے کہ آپ لوگ روزانہ 5 وقت کی نماز، قرآن پاک کی تلاوت اور 10,000 مرتبہ درود شریف پڑھا کریں۔ چلیے پڑھتے ہیں کہانی کی طرف۔ جیسا کہ پیارے بچوں آپ کو پتہ ہے کہ سردیاں آ چکی ہیں اور سردی اپنے پورے عروج پر ہے، اپنے پیک پر ہے۔ سردی بہت زیادہ ہے۔ رات کو رضائی سے پاؤں بھی ذرا سا باہر نکل آئی تو ایسا لگتا ہے جیسے سردی سے پاؤں ہی برف بن کر جم چکا ہو۔ تو آج کی سٹوری بھی سردی سے ریلیٹڈ ہی ایک خوبصورت پریوار کی کہانی ہے۔ چلیے پڑھتے ہیں سٹوری کی طرف۔ نینا کی شادی سردیوں میں اپنے پھپھو کے گھر ہوئی۔ نینا جو کہ شادی سے پہلے بھی بہت نرم و نازک خوبصورت سی لڑکی تھی۔ اسے سردیاں بہت اچھی لگتی تھیں، لیکن وہ سردی سے گھبراتی تھی اور ڈرتی تھی کیونکہ وہ بہت کمزور تھی، اس لیے اسے سردی بھی بہت لگتی تھی۔ اب نینا کی شادی اپنے پھپھو کے گھر پر ہو گئی۔ نینا بہت سلجھی ہوئی اور نیک لڑکی تھی۔ اب جب شادی ہو گئی اور وقت گزرنے لگا، دسمبر کا مہینہ آ گیا اور سردی اپنے عروج پر پہنچ گئی۔ نینا سارے گھر والوں کا خیال رکھتی، سارا کام کاج کرتی، لیکن اس میں ایک بری عادت یہ تھی کہ اسے ٹھنڈ بہت لگتی تھی۔ اب اس نے گھر والوں سے چھپ کے اپنے ہی کمرے میں کچن بنا لیا۔ پیچھے جو بیڈ کے پیچھے اس کے جو شیلفز تھے وہاں پر اس نے سارے مسالوں کے ڈبے رکھے اور بیڈ کے ساتھ ہی اس نے چولہا رکھ لیا ایک ٹیبل پر، اور بیڈ میں بیٹھ کر وہ سارے پریوار کے لیے مزیدار کھانے بنانے لگی۔ شروع میں تو گھر والوں کو پتہ نہیں چلا کہ نینا کر کیا رہی ہے، لیکن پھر اس کی ساس کو اس کے کمرے سے کھانا پکانے کی خوشبو آئی۔ جیسے ہی وہ اس کے کمرے میں گئی اور دیکھا تو نینا بیڈ میں بیٹھی سارے خاندان والوں کے لیے سموسے تل رہی ہے۔ اس کی ساس کو پہلے تو برا لگا، لیکن پھر وہ سمجھ گئی کہ میری پیاری بہو کو بہت ٹھنڈ لگتی ہے، لیکن اس نے کام کرنے سے انکار تو نہیں کیا، وہ ابھی بھی کام کر رہی ہے۔ جہاں مرضی کام کرے، ہمیں تو کام سے مطلب ہے، ہمیں کام ہوا پورا مل جاتا ہے تو ہم کیوں خواہ اپنی بہو رانی کو غصہ کریں۔ بس اسی وجہ سے سب لوگ خاموش ہو گئے۔ اب سب لوگ نینا کے کمرے میں اس کے پکائے ہوئے کھانے سے اپنا حصہ لینے آتے اور یہاں پہ خوبصورت سی کہانی ختم ہو جاتی ہے۔ دوستو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کے نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں۔ شکریہ۔